الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و سلام اج دا عنوان درس توکل علی اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی دی ذات تے بھروسہ رکھنا. خطبہ دے اندر سورۃ الانفال دیاں 2 آیات مقدسہ تلاوت کیتیاں نے جنہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومن بندیاں دے اوصاف بیان فرمائے نے، خوبیاں بیان فرمائیاں نے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. وہی لوگ کامل مومن نے جنہاں دے سامنے اللہ دا جس وقت ذکر کیتا جائے تے انہاں دے دل دہل جاندے نے، خوف زدہ ہو جاندے نے. دوجی صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جس وقت مومناں دے سامنے اللہ دی کلام دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے تے انہاں دا ایمان او آیتاں بڑھا دیندیاں نے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور او لوگ اپنے رب تے بھروسہ رکھ دینے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. مومن بندے او ہوندے نے جڑے نماز نو قائم کردے نے اور زکوٰۃ ادا کردے نے، جو رب نے انہاں نو عطا کیتا اودے وچوں خرچ کردے نے. رب فرماندا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. اے پکے مومن نے. لہم درجات عند ربہم. انہاں واسطے رب دی بارگاہ وچ بہت بلند درجات نے. ومغفرۃ ورزق کریم. اور جنہاں وچ خوبیاں ہونیاں رب فرماندا ہے میں انہاں نو بخش دیتا اور عزت دی روزی عطا کیتی ہے. اس پوری گفتگو وچ سورۃ الانفال دیاں 2 آیتاں دا جڑا ترجمہ تلاوت کیتا ہے انہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے دیاں 5 خوبیاں 5 صفتاں بیان فرمائیاں نے. پہلی کی ہے کہ جس وقت اللہ دا انہاں دے سامنے ذکر کیتا جاندہ ہے انہاں دے دل خوف زدہ ہو جاندے نے. دوسری کی ہے کہ جس وقت اللہ دی کلام دیاں آیتاں انہاں دے اوپر سامنے پڑھیاں جاندیاں نے تے انہاں دے ایمان دے وچ او اضافہ کر دیندیاں نے. تیسرا کہ اے اپنے رب تے بھروسہ کردے نے. اے 3 خوبیاں انسان دیاں باطنی ہوندیاں نے. کسے نو رب دا خوف پیدا ہوئے گا تے دل وچ ہوئے گا، باطن ہے. کسے دے ایمان دا اضافہ ہوئے گا تے ایمان دا کیونکہ مرکز اور محور انسانی دل ہے، یہ بھی باطن ہویا. تیسری چیز بھروسہ رکھنا رب دی ذات تے،
یہ بھی باطن دی خوبی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 3 باطنی خوبیاں بیان فرمائیاں نے. اگے 2 کہ نماز قائم کرتے ہیں جو اساں انہوں نے عطا کیتا وہ جو خرچ کرتے ہیں یہ ظاہری خوبیاں نے. کیونکہ کوئی نماز پڑھن آئے گا پتہ چل جائے گا، کسی نے کوئی صدقہ خیرات کیتا وہ خبر ہو جائے گی. یعنی رب چاہتا ہے کہ انسان باطن وال زیادہ توجہ دے، کیونکہ باطن دیا اتنے خوبیاں 3 ذکر کیتیاں گئیاں نے اور ظاہر دیاں 2 کیتیاں گئیاں نے. یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ظاہری لحاظ نال پاک و صاف کر لے، ظاہری اعمال نال اپنے آپ کو سنوار لے، لیکن باطنی لحاظ نال وہ بندہ گندگی دا نجاست دا ایک ڈھیر بنیا رہے. یعنی اپنے دل وچ نہ تے تکبر کٹے، نہ ہی حسد کٹے، نہ ہی کینہ کٹے، نہ بغض نفرت، نہ ہی ریاکاری کٹے. یہ ساریاں چیزاں بخل والا کام یہ جس وقت نہیں کٹے گا تو یہ دل نجاست دے نال آلودہ ہے. طمع، حرص، لالچ یہ سب باطنی بیماریاں نے. اور باطنی بیماریاں تو ایک بندہ مسلمان دے دل دا ہر لمحے پاک ہونا ضروری ہے، وگرنہ یہ روحانی منازل جڑیاں عروج دی طرف جا رہی سن وہ رک جان گیاں. اسباب جڑا بندہ بروئے کار لا کے اللہ دی ذات تے بھروسہ کرتا ہے اس بندے نو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کیتا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے توکل اللہ دی ذات تے کیے، بھروسہ اللہ دی ذات تے کیے. آپ فرماندے نے بندہ اپنے آپ نو اللہ دے سامنے انج جھکا لے، انج کر لے جویں میت غسل دینے والے دے ہاتھاں وچ ہوندی ہے. جس وقت کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے انہوں جڑے غسل دے رہے نے وہ جدھر چاہن اس میت دی کروٹ بدلتے ہیں، جو چاہن کرتے ہیں، میت انہوں نے کچھ بھی نہیں کر سکتی. کیا فرماتے ہیں جویں غسل دینے والے دے ہاتھاں وچ میت ہوندی ہے نا، جس طرح چاہن انہوں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، انجے انسان اپنے آپ کو اللہ دے سامنے کر لے. مطلب کہ اپنی خواہشات نو شریعت دے تابع کر لے، اس بندے نے رب دی ذات تے توکل کر لیا ہے. اور جنہیں اپنی خواہشات نو رب دے احکامات دے مطابق، شریعت دے مطابق نہیں کیتا، اس بندے نو توکل دی نعمت نصیب نہیں ہوئے گی. اور توکل کیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے جڑے اسباب بنائے نے انہاں اسباب تو اپنے آپ کو خالی کر کے سمجھے کہ میں تے ہر کام اللہ دے بھروسے تے کر دیتا ہے، وہ بندہ بے وقوف شخص شمار ہوئے گا اور حماقت والا شمار ہوئے گا. کیونکہ اسباب اختیار نہ کرنا یا اسباب دے اوپر اپنی صلاحیتاں دے اوپر اندھا یقین کر لینا، دنیا دی ہرس وچ اسباب وچ اتنا مصروف ہو جانا کہ اللہ دی یاد تو ہی بندہ غافل ہو جائے. معاملات نو اپنے ہاتھ وچ سمجھنا، اس ساریاں چیزاں شرعی تعلیمات دے خلاف نے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سی وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اگر تسی اللہ تے ایمان لیا چکے ہو تو پھر اللہ دی ذات تے اگر تسی اپنے آپ کو او دی بارگاہ جھکا لیا تے بھروسہ بھی کرو. فَقَالُوا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جڑی قوم آپ تے ایمان لیا چکی سی انہاں جواب وچ عرض کیتی اللہ توکلنا، اساں اللہ تے بھروسہ کر لیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تے نال ہی انہاں دعا کیتی یا اللہ سانو ظالم قوم واسطے آزمائش نہ بنا. ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، یا اللہ تو سانو اپنی رحمت دے نال کافر قوم تو چھٹکارا نصیب فرما. یعنی انہاں اپنے پیارے نبی دی
گل نو منیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تسی اگر مومن ہو تو پھر تانوں اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھنا چاہیے ہے۔ اور جڑا بندہ رب دی ذات تے بھروسہ کر لیندا ہے شیطان دا اودے تے تسلط نہیں چل سکدا، شیطان اودے تے غلبہ نہیں پا سکدا۔ یہ اپنے کولوں نہیں اسی کہہ رہے، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے بندے تو جس وقت قرآن نو پڑھیں، قرآن پڑھنے دا ارادہ کریں تے اللہ دی پناہ شیطان مردود کو مانگ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، بے شک شیطان اس شخص تے انہاں لوکاں تے اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتا جڑے ایمان لیا چکے ہون اور اس تو بعد اپنے رب تے بھروسہ بھی کرن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، شیطان دا تسلط انہاں لوکاں تے ہوندا ہے جڑے حق تو پھر جان، حق تو واپس پھر جان، اور او لوگ جڑے اللہ دے نال کسے نو ذات صفات شریک ٹھہرا لین انہاں تے شیطان دا تسلط ہوندا ہے۔ یعنی اے آیات دس رہیاں نے کہ جڑا بندہ رب دی ذات تے بھروسہ کردا ہے انہاں تے شیطان دا کوئی غلبہ اور تسلط نہیں ہو سکتا، اور جڑے کافر لوگ نے انہاں تے شیطان دا تسلط قائم رہندا ہے کیونکہ انہاں نوں رب دی ذات تے بھروسہ نہیں ہوندا۔ اور بھروسہ کرن والےاں نوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندیاں شامل فرماندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والےاں نوں، بھروسہ کرنے والےاں نوں پسند فرماندا ہے۔ حضرت سیدنا ابو تمیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں فرماندے ہوئے سنیا تے او فرماندے نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی کریم علیہ السلام فرماندے ہوئے سنیا یقول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اے لوگو اگر بے شک تسی اللہ دی ذات تے انج بھروسہ کیتا جویں بھروسہ کرنے دا حق ہے تے اللہ تانوں انج رزق عطا کرے گا جویں پرندیاں نوں رزق عطا کردا ہے۔ پرندے صبح اپنے گھونسلیاں چوں خالی پیٹ جاندے نے، واپسی تے شام جس وقت آؤندے نے گھونسلیاں دی طرف تے انہاں دے پیٹ بھرے ہوئے ہوندے نے، لیکن اے جڑا پرندیاں دا عمل ہے اے دس رہا ہے کہ رزق رب دینا ہے لیکن اسباب پروے کر لے آنے نے، محنت و مشقت برداشت کرنی پینی ہے، کیونکہ جسے پرندہ گھونسلے چوں نکلتا کوئی پتہ نہیں کتنی دور دور پرواز کر کے اڑتا چلا جاتا ہوئے کتھے کتھے وہ رب نے نصیب لکھیا ہے، اتوں اپنا جو نے دانا پانی لینا لے کے دوبارہ شام نو اپنے گھونسلے چ آ جاتا ہے، لیکن ایک وہ مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہوئے کہ میں رب دی ذات تے بھروسہ کرنا ہے تو وہ اے نہ سمجھے کہ میں اسباب چھڑ دینے نے، رازق رزاق رب ہے، لیکن اسے رب فرمایا القاسب حبیب اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب فرماندا ہے کہ جڑا محنت کرنے والا بندہ ہے انہوں اللہ اپنا محبوب بنا لینا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرض نمازاں تو بعد سب نالوں اہم فرض بندے دے اوپر رزق حلال کمانے، یعنی محنت مزدوری لازم ہے۔ آپ تے ہفتہ کے بیٹھ کے جی اللہ راضی کے رزق ملے گا تو بندے کہیں گے تو بے وقوف ہے۔ اللہ نے اسباب بھی پیدا فرمائے نے، انہوں نے تو بروئے کار لیا ہونا میں، کیونکہ عوام الناس نے اگر سمجھنا بھروسہ کس چیز دا نام ہے تو وہ سمجھن کہ اسباب اختیار کر کے مسبب الاسباب ذات یعنی رب تبارک و تعالی ادھے تے بھروسہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام دے اسباب پیدا فرمائے نے، اور کھانا اے بندے دی بھوک مٹانے دا سبب ہے، تاہم بھوک مٹاندا اللہ ہی ہے،
دوا شفا دینے دا سبب حقیقی شفا اللہ عطا فرماندا وے. یعنی توکل اے وے کہ انسان اسباب اختیار کر کے نظر انہاں اسباب تے نہ رکھے، او دی نظر رب دی ذات تے ہوئے کہ اللہ اپنا کرم فرمائے گا. بھروسہ سبب تے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کریم دے کرم تے ہونا چاہیے. دوا لے کے اے نہ سمجھے کہ شفا دوا نے دینی ہے، بلکہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت چاہے گا اپنے کرم نال اس دوا دے ذریعے منو شفا عطا فرمائے گا. اسے بات نو بزرگاں نے شعر میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے فرماندے نے، مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تہاڈا کم ہے بیمار ہو کے دوائی لینا، رب دی مرضی تانوں اس ویلے اس دعا دے ذریعے شفا دے، او دی مرضی اس دعا دے ذریعے شفا نہ دے. یعنی بھروسہ اے وے کہ اسباب بروے کر لو اور مسبب الاسباب ذات تے نظر رکھو کہ اپنا کرم فرمائے گا تے ساڈا کم بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سانوں اپنی ذات تے بھروسہ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہی جو بھی کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں جو واضح و نصیر اس کا کامل ثواب بھائی سہیل صاحب کے والد مرحوم بزرگوار چاچا مظہر صاحب ان کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول و منصور فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما. یا الہی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا الہی ہم سب کو قرض و مرض دکھوں بلاؤں و غموں پریشانیوں و غموں سے نجات عطا فرما، خیر قبول فرما، شر بلا دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.